نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، گرامی مرتبت جناب الحاج محمد اقبال صاحب رحمانی زید شرفہ کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت اور انتہائی رحمتوں اور برکتوں والی محفل کا انعقاد کیا گیا. عزیز گرامی جناب الحاج ساجد اقبال صاحب نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا. میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے وعدے کے مطابق حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دینی محفلیں اور دینی مجلسیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، جن میں دین کی باتیں ہوں، قرآن اور حدیث کا تذکرہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی بات ان محافل میں اگر نہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے ان محفلوں، ان مجلسوں، ان نشستوں کی اہمیت بیان فرمائی، جسے حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. بہت ہی معلومات افزا، بہت ہی روحانی اور نورانی، سرور دینے والی اور قلبی اطمینان دینے والی یہ حدیث شریف ہے. پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المجلس الصالح. جو حدیث میں لفظ ہیں وہ ہیں المجلس الصالح. اس کا لفظی ترجمہ ہے نیک محفل، نیک مجلس. دو ہی قسم کی آدمی کی مجلسیں ہوتی ہیں، یعنی جن کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے. یا تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو کہتے ہیں کہ اس کی مجلس بری ہے. اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اس کی مجلس اچھی ہے، نیک مجلس میں بیٹھنے اٹھنے والا آدمی ہے. تو حدیث میں چونکہ لفظ ہیں المجلس الصالح، اس کے ترجمے میں یہ ساری بات ترجمے میں کی گئی. کسی نے اس سے مراد لی ہے کہ اللہ کے ذکر کی ایک محفل، اللہ کے ذکر کی. کسی نے اس سے مراد لی ہے کہ دین کی کوئی بھی محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، جس میں نیکی، پرہیزگاری اور تقوی اور روحانیت و نورانیت ملے، اس پر یہ لفظ صادق آتا ہے المجلس الصالح. ایسی مجلس جو نیکی کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، قرآن اور حدیث
ذکر اذکار اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہو، وہ ساری محفلیں، وہ سارے اجتماعات، وہ سارے پروگرام، وہ سب المجلس الصالح میں شامل ہیں۔ تو ایسی محفل کی ایک حاضری جو ہے، کسی ایسی محفل کی ایک حاضری 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی ایک محفل، دین کی ایک محفل، جس میں ذاتی اغراض نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، مقصد ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، تو ان لوگوں کا بیٹھنا جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے اور اتنا نفع بخش ہے کہ ہماری جو غلط مجلسیں، غلط صحبتیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسی مجلس میں آدمی کو بیٹھنا پڑتا ہے کہ جو اچھی محفل نہیں ہوتی، ایسی اچھی مجلس نہیں ہوتی، وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، لیکن آدمی کسی وجہ سے کوئی مجبوراً بیٹھتا ہے، کوئی پھنسا ہوا بیٹھتا ہے، کوئی قابو آ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو محفلیں ہیں، ان 20 لاکھ بری مجلسوں کا یہ محفلیں کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان محفلوں میں آنے والا محروم نہیں رہتا۔ اسے وقت کا ضیاع نہیں کہتے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ یہ وقت کارآمد ہے، یہ وقت نفع بخش ہے۔ آدمی ویسے بھی تو بازار میں بیٹھا رہتا ہے، دکان پہ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگاتا ہے، اور جب پوچھیں تو کہتے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت جو اللہ رسول کے ذکر میں پاس ہو، جو اچھی اچھی باتیں سننے میں وقت جو پاس ہو، وہ وقت پھر بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور دوسری حدیث شریف جو ہے یہ حدیث قدسی ہے، تاکہ میں اور آپ یہ بات پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس کام کے لیے حاجی صاحب نے یہ محفل سجائی، آپ اور میں وقت نکال کر یہاں آئے، اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا ایسے ہی یہ کوئی رسماً کام ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ حدیث سمجھیں۔ دوسری حدیث شریف ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا بندہ اللہ کا بیٹھا ہو جس کے متعلق ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ والا ہے، یا اس کے متعلق ہمارا یہ تصور تو نہیں کہ کوئی صالح، کوئی نیک آدمی ہے، متقی ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی اچھی بات ہی ملے گی، اس کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی نصیحت ہی کرے گا، چلو کوئی قرآن اور حدیث کی بات سنائے گا، کوئی اللہ رسول کی بات سنائے گا۔ ایسے شخص کے پاس، وہ اکیلا آدمی ہو یا کچھ لوگ اکٹھے ہو کے یہ کام کریں، جو ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے نا، صرف بیٹھ جاتا ہے، کوئی تسبیح نہیں پڑھتا، کوئی زبان نہیں ہلاتا، کوئی ہاتھ نہیں کھڑے کرتا، بس خاموش ہو کے ان کے پاس کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب کریم کا فرمان ہو اور حضور بتائیں کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے، وہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اس کے میں لفظ پڑھتا ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں لا یشقا جلیسہم، جلیس کہتے ہیں ہم نشین۔ دو یار کٹھے بیٹھے ہونا، انہوں نے کہی دا اے او دا ہم نشین ہے، او اے دا ہم نشین ہے، ہم نشین میں نے اکٹھے بیٹھنا۔ تو حدیث کے لفظ ہیں لا یشقا جلیسہم۔ یشقا یہ شقاوت سے ہے، شقاوت، شقاوت کہتے ہیں بدبختی، شقاوت کا معنی، اس کے مقابلے میں لفظ ہے سعادت۔ شقاوت ہے بدبختی، سعادت ہے نیک بختی۔ تو یہ حدیث کے حدیث قدسی کے لفظ ہیں لا یشقا جلیسہم، جو اللہ رسول کے ذکر کرنے والے ہیں، نیکی کی باتیں کرنے والے ہیں، ہدایت کی باتیں کرنے والے ہیں، اچھی باتیں کرنے والے ہیں۔ آدمی کچھ نہیں کرتا، صرف ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، صرف ان کے پاس جا کے
یہ بیٹھنا اتنا نفع بخش ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کا ہم نشین اگر بدبخت ہو تو بدبخت نہیں رہتا، وہ بدبخت نہیں رہتا۔ لا یشقا، لا یشقا کا معنی ہے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ کون؟ جلیسہم، جو ذکر والوں، اللہ والوں، نیک لوگوں، صالح لوگوں، اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے مالک لوگ، جو ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کا بیٹھنا بھی خالی نہیں جاتا، وہ بدبخت نہیں رہتا۔ پھر بدبخت ہو تو ان کے پاس بیٹھنے سے نیک بخت بن جاتا ہے۔ لا یشقا جلیسہم کا معنی یہ ہے کہ بدبخت پھر نہیں رہتا۔ بدبخت بھی آ کے بیٹھ جائے نا، بدبخت بھی آ کے اہل اللہ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، صرف بیٹھنا اللہ کو اتنا محبوب اور پیارا ہے کہ پھر اس کو بدبخت اللہ نہیں رہنے دیتا، اس کی شقاوت کو اللہ سعادت میں بدل دیتا ہے۔ آیا تھا تو شقی ہوتا ہے، جب دعا کے بعد محفل سے جائے گا تو سعید بن کے جائے گا۔ کئی لوگوں کا نام آپ دیکھتے ہیں محمد سعید، سعید کا معنی ہے نیک بخت، سعادت مند، اچھے بخت والا، اچھے نصیب والا، یہ سعید کا معنی ہے۔ تو اللہ یہ ہے، یہ دو حدیث، ایک حدیث نبوی اور ایک حدیث قدسی، ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ میں اور آپ جس کام کے لیے یہاں کچھ دیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ہماری 20 لاکھ بری مجلسوں کا یہ محفلیں کفارہ بنتی ہیں، اور ہماری جو بدبختیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں نیک بختیوں میں بدل دیتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ہے 26ویں پارے میں، اس میں دیکھیے معیت، یہ تو ہے ہم نشینی، یعنی کسی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، آپ بازار میں دکان ہے آپ کی، میں آپ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں کہ یہ فلاں کا ہم نشین ہے، یعنی اس کے پاس بیٹھا ہے، یہ تو پاس بیٹھنے کی برکت ہے، آنے کی برکت ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعام کیا، یہ کرم کیا، یہ لطف فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کچھ نیکی کے جو فائدے ہیں، نیکی کے جو ان مجلسوں میں آنے کے جو فائدے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت کے جو فائدے ہیں، وہ قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ دراصل یہ آیت تو نازل ہوئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن قیامت تک جو بھی اس آیت کے مطابق اپنے طور طریقے بنائے گا، قیامت تک اس آیت کی برکتیں وہ بھی حاصل کرے گا۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو ان کے حضور کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو بھی حضور کے ساتھ جڑ گیا، جو نبی کریم علیہ السلام سے ہم نے کلمہ پڑھا، حضور کے امتی ہو گئے، حضور کی غلامی ہمیں مل گئی، تو ہماری نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور ہمیں مسلمان کا ٹائٹل مل گیا، مومن کا ٹائٹل مل گیا۔ تو یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ والذین معہ، یہ حضور کے ساتھ جڑنے سے یہ ٹائٹل ملا، حضور کے ساتھ جڑنے سے یہ ٹائٹل ملا ہے والذین معہ۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اصل کام یہ ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ تو سب کا ایمان ہے نا کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے رسول کریم ہیں، ہمارے نبی کریم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں،
لیکن اس سے اگلا کام جو ذمہ داری ہماری بن گئی ہے، کلمہ پڑھ کر امتی کہلا کر ذمہ داری یہ بنی ہے والذین معہ، جیسے صحابہ حضور کے ساتھ جڑے تھے اور ایسے جڑے، پھر مقام کیا پایا؟ مقام کیا پایا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تو رو رہے تھے، خلیفہ وقت تھے اس زمانے میں، وہ امیر المومنین تھے، تو کسی نے دیکھا کہ وہ عابدیدہ ہیں، افسردہ ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، اقتدار آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس، طاقت پاور آپ کے پاس، تو رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، رونا اس لیے آیا کہ مجھے اپنا پرانا وقت یاد آ گیا، گزرا ہوا وقت، اپنے گزرے ہوئے وقت کو بھی کبھی کبھی یاد کرنا چاہیے۔ اس سے آدمی کی جو طبیعت ہے ٹھیک رہتی ہے، راستے بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ آدمی جب غلط راستوں پہ چلتا ہے تو وہ اس وقت بچتا ہے جب اپنی سابقہ زندگی کو دیکھے کہ میں پہلے کیا تھا، اب میں کیا ہوں۔ اس سے دیکھیے حضرت عمر نے یہ بات سکھائی ہے، فرمایا مجھے وہ پرانا وقت یاد آ گیا اس لیے رو رہا ہوں۔ وقت کیا یاد آیا؟ کہا جب تک میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، حضور کے ساتھ جڑا نہیں تھا، حضور کے ساتھ جڑا نہیں تھا، تو میرے والد مجھے جھڑکتے تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب ہے نا، تو فرماتے ہیں میرے ابا جان خطاب مجھے ڈانٹتے تھے اور جھڑکتے تھے کہ اے عمر تو بھی کوئی بندہ ہے، تو بھی کوئی بندہ ہے کہ تم میں اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا ہوں تو یہ اونٹ کو ریوڑ جو ہے تیرے قابو میں نہیں آتا، تو اسے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، میں تمہیں بھیجتا ہوں جاؤ اونٹ چرا کے لاؤ، لیکن تم اونٹوں کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ 10-15 اونٹ میرے ابا جان مجھے چرانے کے لیے بھیجتے تھے، وہ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، ایک اونٹ کو قابو کرتا تھا، دوسرا بھاگ جاتا تھا، اس کو پکڑتا تھا، تیسرا بھاگتا تھا۔ اور کہا کہ حضور کے دامن سے جڑنے اور حضور سے وابستہ ہونے کی یہ برکت ہے کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ ایک زمانے میں اونٹ کنٹرول میں نہیں ہوتے تھے، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں اور ان لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ رونا اس لیے آ گیا کہ اگر حضور کے ساتھ میں وابستہ نہ ہوتا، حضور کے ساتھ نہ جڑتا، حضور کی صحبت میں نہ آتا، حضور کی معیت میں نہ آتا، حضور سے دین نہ سیکھتا، اللہ رسول کی باتیں نہ سیکھتا، تو آج یہ دن مجھے دیکھنے کے لیے ملتے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پرانا زمانہ یاد آ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن لطف و کرم اور دامن رحمت سے وابستہ ہونے کا یہ فیضان ہے کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں اور 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ والذین معہ، اس سے ایک سبق یہ ملا، بظاہر تو صحابہ کا ذکر ہے نا کہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے بشارت ہے۔ ہاں، ہر اس ایمان والے کے لیے بشارت ہے جو طریق نبوی سے جڑ جائے، نبی پاک کے طریقوں سے جڑ جائے اور حضور کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے، حضور کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ اور جب حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، حضور کے طریقوں پہ چلے گا، ہے جی، تو پھر دیکھیے اس کا چال چلن ٹھیک ہوگا، اس کا چال چلن ٹھیک ہوگا، اور وہ اس لیے ٹھیک ہوگا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے جڑ گیا ہے، حضور کے طریقے کو سوچتا ہے کہ اس معاملے میں حضور کا کیا طریقہ تھا، اس معاملے میں حضور کا کیا طریقہ تھا۔ اور جو حضور کے طریقے سے جڑ جاتا ہے، حضور کے ایک طریقے کو اپناتا ہے، زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ حضور کا اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے طریقوں، میرے سنتوں کے حوالے سے کمزور ہو جائیں گے،
سست ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، اس وقت میں جو میرے کسی ایک طریقے پر عمل کر کے، میری کسی ایک سنت پر عمل کر کے اسے زندہ کرے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اسے 100 شہید کا اجر ملے گا۔ تو یہ فائدہ ہے حضور سے جڑنے کا، حضور سے جڑنے کا۔ اور یہ دیکھیے نا، دین تو بڑا واضح ہے۔ اب قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے۔ جو حضور کے ساتھ جڑے ہے جی، اس کو کتنا فائدہ ملا، حضرت عمر نے سمجھا دیا نا۔ اب دوسری بات سنیں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جی اللہ کے پیاروں سے جو محبت ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بھائی صرف یہ سوچو کہ یہ صادقین کون ہیں، اس کی پہچان کرنی پڑے گی۔ جو آدمی غور کرنا چاہے نا قرآن میں تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ حل میں مدکر، کوئی ہے قرآن میں نصیحت پکڑنے والا، غور و فکر کرنے والا؟ کتنی آسان قرآن نے بات سمجھا دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا، کونو کا معنی ہے ہو جاؤ، کن کے؟ مع الصادقین، والذین معہو، والذین، یہاں کیا فرمایا؟ متقی، کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونو کا معنی ہے ہو جاؤ، کن کے ساتھ؟ فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھئی یہ رب کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ ان بزرگوں، پیروں، فقیروں سے کیوں ملتے ہو، کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ اللہ کافی نہیں ہے، بس اللہ سے ملو۔ وہ رب ہی تو فرما رہا ہے، رب ہی ادھر بھیج رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں میرا تقوی اختیار کرو، میری خشیت دل میں رکھو، اور ایسا کرو جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں پڑھیں، اس کے یہی مفہوم بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جیسے آپ مقناطیس دیکھتے ہیں نا، تو آپ لوہا پکڑ کے مقناطیس کے قریب کریں گے تو وہ اس اپنی طرف کھینچے گا اسے، وہ مقناطیس اس کے ساتھ خود بخود جڑے گا، خود بخود جڑے گا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جڑ جائیں، ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو اللہ والے۔ وہ جڑنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان سے محبت کرو، اور دیکھو جو اچھی باتیں ان سے سیکھنے کو ملیں ان پر عمل کرو۔ ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی میں اور عرض کرتا ہوں، والذین معہو کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور کے ساتھ وابستہ ہونا، مدینے والے آقا کریم کی تعلیم سے جوڑنا، آپ کی سیرت سے جوڑنا، آپ کے طریقے سے جوڑنا، آپ کی سنت سے جوڑنا۔ اس کے لیے پھر ایک اور لفظ قرآن میں آئے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میرے پیارے بھائی بیٹے، یہ قرآن ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ بھئی اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ قرآن کے لفظ ہیں قریب، قریب من المحسنین۔ وہ اللہ کی رحمت تمہیں کہاں ملے گی؟ وہ محسنین کے پاس ملے گی۔ تو چلو ہمیں سمجھ نہیں آئی تو جس کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھا دے۔ پھر ہم یہ سوال کا حق رکھتے ہیں
کہ بھئی صادقین بتاؤ کون ہے، وہ کون ہے جن کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے، وہ محسنین کون ہے جن کے پاس اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلا تو چلو تم بتاؤ محسنین کون ہے، صادقین کون ہے۔ تو آؤ کسی اور سے پوچھنے کی بجائے خود حضور سے پوچھ لیتے ہیں، حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ یہاں قریب کا معنی پاس، ڈاکخانے کے پاس ہے جی، پولیس اسٹیشن کے پاس، کہتے میری دکان اس کے پاس، یا کہیں گے اس کے پاس ہے یا کہیں گے قریب ہے، تھانے کے قریب ہے، چوک کے قریب ہے، ڈاکخانے کے قریب ہے، نیشنل بینک کے قریب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پاس اور قریب دونوں ہم معنی ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ اللہ کی رحمت کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، وہ تو تمہیں محسنین کے پاس ملے گی۔ وہ کہاں ملے گی؟ محسنین کے پاس۔ اب محسنین کون ہے؟ چلو ہم کسی سے نہیں پوچھتے، ہم ڈائریکٹ اور بلا واسطہ براہ راست نبی کریم سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے یہ جبریل نے حضور سے سوال کیا تھا۔ جبریل کا عجیب طریقہ تھا، حضور سے سوال کرتا تھا۔ جبریل امین حضور سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ پوچھتے تھے حضور جواب دیتے تھے۔ جب حضور جواب دیتے تھے تو وہ تصدیق کرتے تھے کہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ بھئی عجیب سوال کرنے والا ہے کہ خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق کرتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ذرا، جبریل ہے نوری مخلوق، کسی کو انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ جبریل کیا مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے نا۔ تو وہ حضور کے پاس جب آتے تھے تو اصلی شکل صورت میں نہیں آتے تھے، اصلی صورت میں یہ سوال کے لیے تو آئے نہیں، ایک دن بھی نہیں آئے۔ حضور کے ایک صحابی تھے داہیہ قلبی، حضور کے صحابی تھے داہیہ قلبی، ان کی شکل و صورت بن کے آتے تھے، ان کی صورت بن کے، شکل ان کی بن کے حضور کے پاس آتے تھے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ بھی عجیب تھا، بیٹھنے کا طریقہ بھی، حضور کے پاس آتے تھے نا تو اپنا دایاں گھٹنا جو ہے حضور کے بائیں گھٹنے سے لگاتے تھے جی، اور اپنا بایاں گھٹنا حضور کے دائیں گھٹنے سے مس کرتے تھے۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے، حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے، کیونکہ وہ حضرت داہیہ قلبی کی صورت بن کے آتے ہیں، گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیتے، حضور سے سوال کرتے، حضور جواب دیتے، اور جب سوال جواب کر کے وہ چلے جاتے، سوال جواب کر کے چلے جاتے، تو جتنے بھی حاضرین مجلس ہوتے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، تو حضور پوچھتے تھے کہ جانتے ہو یہ کون تھا، یہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ تو وہ سب صحابہ یک زبان ہو کے بولتے تھے کہ حضور یہ تو داہیہ قلبی تھے، یہ تو داہیہ۔ حضور فرماتے نہیں، یہ جبریل تھا۔ یہ کون تھا؟ نوری مخلوق ہو کے انسان کی شکل میں آیا یا نہیں؟ جبریل جو نوری مخلوق ہے وہ داہیہ قلبی کی شکل و صورت میں بن کے اگر آئے
تو کیا اس کی نورانیت میں کوئی فرق آیا؟ اس کی نورانیت میں کوئی فرق؟ وہ نور نور ہے، نور، اس کی نورانیت میں کوئی فرق آیا ہے؟ نور، لیکن آیا ہے لبادہ بشریت میں۔ اچھا، یہ تو حدیث شریف ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے کہ داہیہ قلبی کی صورت میں جبریل آتے تھے، حضور سے سوال کرتے تھے، اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا نا کہ یہ پھر نوری مخلوق ہو کر، نوری ہو کر یہ داہیہ قلبی کی صورت میں کیوں آتے ہیں؟ ان کا شکل و صورت ان کی، قد و قامت ان کی، رنگ ان کا، آنکھیں ان کی، یہ ان کی صورت بن کے آ رہے، تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہیں تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے، یہ تمہیں تعلیم دینے کے لیے آتا ہے کہ میں سوال کروں گا، میں سوال کروں گا، حضور جواب دیں گے، پاس بیٹھنے والوں کو مسئلے کا پتہ چل جائے گا۔ اپنے لیے تو جبریل نے سوال ہی نہیں کیا، اپنے لیے سوال نہیں کیا، وہ تو میرے اور آپ کے لیے انتظار کرتا تھا کہ حضور کچھ فرمائیں تو جو پاس آس پاس بیٹھنے والے ہیں انہیں مسائل کا پتہ چل جائے۔ وہ تو تعلیم و تربیت کے لیے آتے تھے، اور آتے تھے لبادہ بشریت۔ کسی کو شک نہ ہو، یہ تو میں نے سنائی ہے حدیث، اگر آپ پسند کریں تو میں قرآن پیش کروں یہ بات میں قرآن سے عرض کرتا ہوں، یہ بات قرآن سے عرض کروں گا، ہے نوری مخلوق، لیکن قرآن میں لکھا ہے یہی جبریل جو داہیہ قلبی کی صورت میں آیا، جب حضرت مریم کے پاس آیا تو وہاں بھی ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کی صورت میں آیا۔ ہے نوری مخلوق، کبھی داہیہ قلبی بن کے آتا ہے، کبھی خوبصورت جوان کی صورت میں آتا ہے۔ آیا حضرت مریم کے پاس، کون؟ جبریل امین۔ جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس، اور کیسے آئے؟ سنیے قرآن کی آیت، سنیے قرآن اور قرآن کی آیت پر غور کی۔ فتمثل لہا بشرا سویا، فتمثل لہا بشرا، فتمثل لہا، یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے، اس سے مراد حضرت مریم ہے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، یہ مثل بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ مثل نہیں سمجھتے؟ ایسا بولیں، مثل، مثال، مثل کس کی مثل؟ خوبصورت جوان کی۔ بشرن سویہ کا معنی ہے گبرو تے چنگا جوان۔ فتمثل لہا بشرن سویہ، ہے نوری مخلوق، کبھی داہیہ قلبی بن کے آتا ہے، کبھی نوجوان بن کے آتا ہے۔ حضرت مریم کے پاس آیا تو حضرت مریم چونکہ اکیلی تھی نا کمرے میں، دروازہ بند تھا، اکیلی تھی، جب ایک خاتون ایک اجنبی جوان کو اپنے کمرے میں دیکھے، اور چنگا قدآور گبرو خوبصورت جوان اپنے کمرے، تو یہ گھبراہٹ کا ہو جانا یا پریشان ہونا بشری تقاضا ہے۔ تو حضرت مریم نے ایک دم دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک اجنبی جوان آ گیا ہے، تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میرے کمرے میں اس کا کیا کام، یہ کیسے آ گیا میرے کمرے میں؟ تو حضرت جبریل آئے تھے جوان کی شکل میں، انہوں نے فوراً کہا کہ اے مریم، انا رسول ربک، انا رسول ربک۔ ایک کاف ضمیر مؤنث کی ہے، خطاب کی، مؤنث کی ضمیر ہے، مرد کے لیے ہو تو کاف کے اوپر زبر ہوتا ہے، عورت کے لیے ہو تو کاف کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ میں پوچھ دینے جی اتھے زبر کیوں ہوتے تھے زیر؟ وہ تو بیٹا جی گرامر پڑھو پھر پتہ چلتا ہے، جی گرامر ہی نہیں پڑھے تو انہوں کی پتہ ہے۔ یہاں آنا رسول ربک،
وہ قبر میں سوال ہوگا مر ربو کا. یہ ضمیر، یہ خطاب کی ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. رسول کہتے ہیں فرستادہ. فرستادہ فارسی کا لفظ ہے. اردو بھی چاخ دن بھیجیا ہویا. میں حاجی صاحب دا بھیجیا آیا، میں ملک صاحب دا بھیجیا آیا. تو اس کا یہ معنی انا رسول و رب کے، اے مریم پریشان نہ ہو، گھبرانا، میں خود نہیں آیا. انا رسول و رب کے، میں تیرے رب دا بھیجیا آیا. اچھا آیا کیوں؟ یہاں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، تو حضرت جبریل کیا مشرک ہو گئے؟ کیا کہا ہے جبریل نے؟ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف ہے، یہ قرآن ہے. کہا لِأَحَبَ لاکے، یہاں بھی کاف ضمیر مؤنث کی ہے، خطاب کی ضمیر. لِأَحَبَ لاکے غلاماً زکیہ، میں اس واسطے تیرے رب نے کلیا ہے تے آیا اس واسطے ہاں تینوں میں ایک زعیم تے زکی بچہ دیاں. بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ یہاں جبریل پہ لگاؤ فتویٰ کیا ہے؟ لِأَحَبَ کسی سے پوچھیں، یہی ترجمہ لِأَحَبَ لاکے غلامن زکیہ. میں ایک زکی کہتے ہیں جینیس، انگلش میں اس کا معنی ہے جینیس، سمجھ بوجھ والا، باشعور. میں ایک زکی بچہ جو ہے تجھے دینے کے لیے آیا ہوں، خود نہیں آیا. انا رسول و رب کے، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ تجھے زکی بچہ دوں. تو اس سے مریم تو گھبرا گئیں. تو انہیں جب پتہ چلا کہ یہ تو جبریل ہے، رب نے بھیجا ہے، انہیں اطمینان ہوا نا. تو پھر کیا کیا؟ جبریل نے حضرت مریم کو دم کیا. دم کیا، اس سے آپ پریگننٹ ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن یہاں یہ سمجھانا تھا کہ نوری مخلوق ہے. حدیث بھی بتا رہی ہے کہ داہیہ قلبی کی صورت میں آیا، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جبریل نوری مخلوق ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس لبادہ بشریت میں آئے اور جوان بن کے آئے، لیکن ان کی نورانیت میں فرق آیا نہیں. اب بات کافی سفر کرنا پڑا آپ کو سمجھانے کے لیے، بہت آگے نہیں نکل گئے ہم، بہت آگے نکل. اب واپس آتے ہیں. کیا پوچھ رہے تھے کہ حضور سے پوچھنا ہے کہ محسنین کون ہیں؟ احسان. تو یہ حدیث ہے جبریل. حدیث کا انٹروڈکشن، تعارف کرایا ہے کہ محسنین کون لوگ ہیں. لو جی حضور اپنے کیا فرماتے ہیں؟ جبریل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ. حضور احسان کیا ہے؟ احسان ایک کیفیت کا نام ہے. پہلے میں وضاحت کر دوں، احسان ایک کیفیت کا نام ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن میں احسان کی جزا احسان. ایک احسان اور ہے، وہ ہے کہ کسی بندے نے تواڈے پتر نو نوکری لواتا، تسی آندے میرے تے احسان کیتا، تانوں قرضے دی لوڑ پئی، انہیں تواڈا بیڑا کڈیا، قرضہ دے، تسی آندے میرے تے احسان کیتا ہے، اوکھے ویلے کام آیا، وہ بھی احسان ہے. لیکن یہاں احسان کا معنی اور ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. مل احسان اللہ قریب من المحسن. اب پوچھا حضور احسان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام، یا اللہ کون ہے؟ وہ تو بہت تفصیل ہے، لیکن میں اس کو ذرا محدود رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک. حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. کأنک معنی کیا ہے؟ گویا کہ تراہ ہو، تو اس اللہ کو دیکھ رہا. نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت کرو تو اس طرح کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر یہ تیرا تصور نہیں بنتا،
تیری یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر کم از کم فَإِنَّهُ يُرَاكَ فَإِنَّهُ يُرَاكَ پھر اس طرح نماز پڑھ کہ تیرے دل اور دماغ پر، تیرے اعصاب پر یہ چیز غالب آ جائے کہ تجھے اللہ تو دیکھتا ہے، تجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اس تصور میں سجدہ کر، رکوع کر، اس تصور میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، تو یہ تصور تو قائم ہے۔ اب جن کا یہ تصور بنتا ہے انہیں کہتے ہیں محسنین۔ وہ جب اللہ کی عبادت کرتے تو اس طرح کرتے ہیں کہ گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے۔ لو جی، اس پہ آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں سب محسنین ہیں، سب انہیں احسان کی کیفیت حاصل ہے، احسان کی۔ اور بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک حضرت مولا علی کی کرم اللہ، آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا ایک جنگ میں، پنڈلی مبارک میں آر پار ہو گیا پنڈلی میں۔ اب ظاہر ہے جب تیر نکالا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی، وہ تیر جب نکالنے لگے تو تکلیف ہوئی، کافی خون بہہ گیا۔ تو جو واقفان حال تھے، جانتے تھے نا ان کی طبیعت اور مزاج کو جانتے تھے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی تھوڑا سا انتظار کرو، پلیز ویٹ، تھوڑا سا انتظار کرو، جب یہ نماز پڑھیں گے، جب یہ نماز پڑھیں گے، جب نماز شروع کریں گے تیر نکال لینا، انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نماز میں جب کھڑے ہوئے نا، تیر پنڈلی میں تھا، وہ نکالنے والے نے آرام سے نکال لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کیا یہ معاملہ ہے، یہ خون اور یہ کیا صورتحال ہے؟ کہا حضرت وہ آپ کی پنڈلی میں تیر جو لگا تھا وہ دوران نماز نکال لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو رحمان کے جلووں میں گم تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تصور جو ہے اسے کہتے ہیں احسان، یہ جن کو حاصل ہے انہیں کہتے ہیں محسنین۔ ایک مثال قرآن سے دے دیتا ہوں کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھیں، ادھر سے زلیخا نے کہا کہ بس آرام سے اس دروازے سے داخل ہو، اس سے نکالیں، انہوں نے مجھے تانا دیا ہے، زنان مصر نے، بیگمات مصر نے تانا دیا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایویں نہیں فریفتہ ہوئی، تسی ایک باری ویکھو تے صحیح، پھر کلیا جائے، ایک باری ویکھو تے صحیح۔ وہ کھانے کی دعوت کی بیگمات مصر کی، سب نے جب کھانا کھا لیا تو آپ نے ہر ایک عورت کو چوری پکڑائی، 7 سیب پکڑا دیے کہ سیب کاٹو اور کھاؤ۔ وہ سیب کاٹ رہی تھی، انہوں نے اشارہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے بس چپ کر کے نکل جانا ہے آپ نے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے نا تو سب عورتیں ایسے دیکھنے لگیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگیں، اور وہ سیب کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ گئے۔ یوسف علیہ السلام جس وقت گزرے تو انہوں نے کہا کلنا بھی مؤنث کا صیغہ ہے، عورتوں نے کہا ہاشا ما للہ بشر، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو، حسن کو دیکھا، اس نے یوسف دیکھا تو انہوں نے کہا ما ھذا بشر، دعائی خدا دی یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ بشر، ہم کہتے ہیں بشر ہے، اپنے نبی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہاں جی۔ یا تو پھر ان کا عقیدہ دیکھیں، اس نے یوسف کو کہتی ہیں ما ھذا بشر، یہ کو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، پھر ہے کون؟ قرآن ہے میرے دوستو، میں تو قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتا، قرآن ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشر، اے بشر نہیں، کوئی انسان نہیں لگتا، ان ہوا الا ملک کریم، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ معزز۔ اچھا، حسن یوسف کے استغراق میں انگلیاں کٹ گئیں، زنان مصر کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ درد ہوئی نہ خون کی کوئی فکر پرواہ، پتہ ہی نہیں۔
بے خبری میں حسن یوسف میں اتنا مستغرق، اتنا استغراق، اتنا انہماک، اتنی محب ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئیں مگر درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اتنے محب تھے، جلوہ محبوب میں اتنے انہماک تھا کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے تیر بھی نکال لیا گیا لیکن آپ کو درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ احسان۔ اس کیفیت کا نام، اور جن کو یہ کیفیت حاصل ہے انہیں کہتے ہیں محسنین۔ ہر بندے کے پاس تو رحمت نہیں ہے نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ رحمت ہر جگہ ہے، یا تو انکار کرو رب دی رحمت ہر جگہ نہیں۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے جی، لیکن یہ رحمت تو ہر جگہ ہے، لیکن جب پانا چاہیں، لینا چاہیں تو پھر محسنین کا سہارا لینا پڑے۔ یہاں تو شاہکوٹ میں ٹرین نہیں گزرتی، میں سمجھانے کے لیے کہتا چلو ننکانے تجربہ کر لینا، وہاں تو ٹرین گزرتی ہے۔ تو آدمی جب ٹرین پہ سوار ہونا ہو تو کہاں جاتا ہے؟ تے جی وہ کر دیا کو ٹرین لگ دی ہوگی تو چڑھ سکتا ہوتے، جے کوئی بیوقوف آ کے نہیں ہوتے میرے گھر کو لگ دی۔ آپ کی ڈیرے، آپ کے گھر کے آگے سے ٹرین گزرے، اس پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں بے وقوف آدمی، جہاں سوار ہونا ہے تو اسٹیشن پہ جا ہے جی۔ اور بجلی کے کھمبوں سے ڈائریکٹ لیں بجلی، میں دیکھتا ہوں کیا اثر ہوتا ہے۔ کہاں جانا پڑے گا؟ واپڈا کے دفتر میں میٹر لگوانا پڑے گا، پراپر ایک طریقہ ہے بھائی، وہ بجلی آئے گی آپ کے گھر میں مگر میٹر میں سے ہو کے تار آئے گی ہے جی۔ پاور ہاؤس جانا پڑے گا، آتی تو سب ڈائریکٹ لا، جب واپڈا اس جا کے لا تارا میں بھی۔ یہ اسٹیشن ہے، اسٹیشن، ٹرین پہ سوار ہونا ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے۔ قرآن میں رسول اللہ کا جو مزار شریف ہے، آقا کریم کا روضہ پاک ہے، دیکھو نا، یہ حضور کو آپ کا مزار پر انوار، آپ کا روضہ اطہر، یہ رب کے ملنے کا اسٹیشن ہے۔ کیوں حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ ہر جگہ رب ہے نا جی، ہے نا بھائی، ہے کوئی شک، ہر جگہ ہے۔ پھر کعبے کیا لینے گئے؟ ایتھے نہیں رب، اچھا اوتھے اور رب، ایتھے اور رب، پھر کیوں جاتے ہو؟ رب نے بتا دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ حج کرنا میں ہوں ہر جگہ، لیکن اگر حج کرنا ہے تو مکے آنا پڑے گا، بیت اللہ کا طواف کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو مدینہ شریف جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، رب نے خود بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، سورہ نساء، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اس لیے میرے امام نے صحیح کہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی، جو یہاں نہیں تو لاہور۔ آپ نے سعودی عرب جانا ہو، پتر توڑا کم لگے اتھے تسی چڑھان جاؤ، وہ جہاز سامنے تو انہوں نظر آ رہے ہیں تو تو سدھے سدھے جاؤ، بہو جہاز ہی میں بیکھنا تو تسی آکو ہے سامنے کھلوتا ہے یار، میں بہنا جا گیا۔ وہ تو 6 برامدیں جو کما پھر آگے تو انہوں لے آئے گا، عملہ ایسا حال ہی بہو پھر اتھو چکن گے تے اگلے حال جو اتھو چکن گے تے اگلے حال، پھر لینا بھی لگو پاسپورٹ تے موران لواؤ ہے جی، سامان چیک کراؤ، وزن کراؤ، کنا پراسس ہے وہ دے وچوں ڈائریکٹ تے بہ کے بخا جہاز ڈائریکٹ تو آخ نہیں جی نہیں، میں ان پاسپورٹاں دا قائل نہیں، میں ڈائریکٹ دا قائل ہاں، میں ڈائریکٹ دا قائل ہاں، بس میں واسطیاں دا قائل نہیں، وسیلیاں دا قائل نہیں۔ میں یہاں تو اللہ کریم نے اولاد بھی آنی ہے تو ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے، اسے کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ اگر آپ سمجھ جائیں تو میں کوشش کرتا ہوں آسان۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ اسباب تو اتاں اتاں، وہ ما فوق الاسباب۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، سبب دے ذریعے جڑا کام ہوئے انہوں آدھیں ما تحت الاسباب۔ مثال دے کے سمجھانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ دے، اے ما فوق الاسباب ہے۔
یہ ماں فوق الاسباب ہے، تے جیڑی ماں پیو دے ذریعے اولاد دنیا وچ آउندی ہے ماں تحت الاسباب ہے، یہ ماں تحت الاسباب ہے، یہ ماں فوق الاسباب اللہ دی شان ہے، یہ دی قدرت ہے۔ جیسے حضرت مریم نو آکھیا کہ حضرت مریم نے کیا کہ میں تے کوئی غلط کاری نہیں کیتی، نہ میں ایسی کوئی باغی ہاں، میرے گھر بچہ کیویں ہوئے گا؟ اللہ کے نے فرمایا انج ہی ہونا ہے جویں میں آکھیا نا، میں اپنی قدرت دا نشان بنانا ہے، دنیا نو دسنا ہے میں بغیر باپ دے بھی اولاد دین تے قادر ہاں، تے میں انتخاب کیتا ہے جس مقدس خاتون دا اس بی بی دا نام ہے مریم پاک، اس خاتون دا نام ہے بھئی ایک ما تحت الاسباب ایک ما فوق الاسباب ہے، یہ اللہ دے مقرب بندے جڑے نے انہاں کولوں معجزہ ظاہر ہوندا ہے، اے ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر روڑے مک جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرمائے۔ پوری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ اچھی صحبت وچ رہنا چاہیے، اچھے بندیاں نال بہنا چاہیے، تے غلط بندے کولوں تے وڑا کے لنگنا چاہیے۔ ہن دور ایسا آ گیا، بری مجلس تے پیڑا بندہ، وہ دو گلیاں وڑا کے لنگو، اے دور آ گیا ہے۔ ایک عمل دی خرابی، ایک عقیدے دی خرابی۔ جی عمل خراب ہوئے تاں بھی بندے دے پلے ککھ نہیں رہندا، تے جی عقیدے دی خرابی ہوئے تاں بھی بندے دے پلے ککھ نہیں رہندا۔ صحبت چنگی ہوئے، صحبت صالح تو را صالح کنن، صحبت طالح تو را طالح، چنگے بندے دی صحبت تینوں تار دے گی، بوڑے بندے دی صحبت ڈبو دے گی، پھر تینوں ایک دن کہنا پائے گا میں تے چنگا پلے ساں، یہ ملکاں دا منڈا میرے سرے چڑھ گیا۔ ایک بندہ نشے تے نا جی وہ پورے گلی چ نشے تے لاندا ہے کہ نہیں حقیقت؟ چلو میں ایک پنڈ نو جاننا، اتھے ایک بندہ نشئی سی، انہیں پورے پنڈ نو نشے تے لایا، انہیں آخنا ذرا سوٹا لا کے ویکھ مزہ ہی وکھرا ہے، ایک کش لا ذرا، پورے پنڈ دے کلا بندہ سرے چڑھ گیا، چھوٹا جہا پنڈ، اتھے ہن نشہ بڑا وکدا ہے، ساڈے قریب ہی بڑا مشہور ہے۔ میں پھر غور کیتا، میں کہا جی ایکو بندہ نشئی سی اور سارے دے منڈیاں نوں نے اس کم تے لا دیتا ہے۔ میں کہ افسوس اسی پیڑا بندہ سارے نوں پیڑے کم تے لاندا ہے، تے جڑا نیک بندہ ہے نمازی ہے وہ کلے ہی نماز پڑھنا ہوندا ہے، دوجا نمازی نہیں نال بنا سکیا۔ تسی بھی غور کریا جی، تسی غور کریا جی کدی، اسی پوری گلی وچوں کلے ہی آندے ہو تسی نماز پڑھن، دوجا بندہ تسی گلی چوں تیار نہیں کر سکے۔ یہ کیویں کم ہونا ہے؟ یہ ساڈے ذمہ رب نے لایا کم۔ خود بھی نیکی دے رستے تے چلو، دوسرے نوں بھی نیکی دے رستے تے چلاؤ، خود بری مجلس کولوں بچو، دوسرے لوگوں نوں بچاؤ۔ اے محفل میلاد کولوں فائدہ اٹھا کے تانوں ایک پیغام دیتا ہے، چنگی صحبت چنگیاں بندیاں نال تعلق اٹھن بہن رکھو، کیونکہ جنہاں نال تسی بہنا اٹھنا وہ تہاڈی پہچان بن جانے نا۔ میں جس بندے کو بواں اٹھاں گا وہ میری پہچان بن جائے گا، تسی جہدے کول بوے اٹھو گے وہ پہچان بن جائے گا۔ اس واسطے پہچان چنگی رکھیے نا۔ کنی اچھی پہچان ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ والذین معہ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے رب کریم یہ محفل میلاد پاک ذکر مصطفیٰ علیہ تحیہ